بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے۔ جس میں صلاۃ الخوف یعنی خوف جب دشمنوں کا ہو تو ایسی حالت میں نماز کس انداز سے ادا کی جائے گی، اس کا پورا طریقہ بھی ذکر کیا جائے گا سورہ نساء کی اس آیت کے تحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ جب آپ ان میں موجود ہوں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں موجود ہوں اور قائم کرے آپ ان کے لیے نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان سے، یعنی ان لوگوں میں سے ایک جماعت کھڑی ہو آپ کے ساتھ، اور وہ پکڑ رکھیں اپنے ہتھیار، پس جب سجدہ کر چکیں تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، اور آ جائے دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی، یعنی جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے پیچھے آ جائے، پس وہ نماز پڑھے، یعنی اب وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ، یعنی جو پیچھے تھے اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور لیے رہیں اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار۔ تمنا کرتے ہیں کافر کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے یعنی ہتھیار سے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ ٹوٹ پڑے تم پر یک بارگی، یعنی ایک دم ٹوٹ پڑے، اور نہیں تم پر کوئی حرج کوئی گناہ ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے یا ہو تم بیمار تو اتار دو اپنے ہتھیار، مگر ہوشیار رہو، یعنی دشمن کے نقل و حرکت سے ہوشیار رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں حاضر تھے جب کہ تمہیں دشمن کا خوف ہو، ہم نے یہاں دشمن سے خوف کی قید ذکر کی ہے، دشمن سے ڈر کی قید ذکر کی ہے، کیونکہ تمام علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حکم اس قید کے ساتھ مقید ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ان خفتم ما بعد کے ساتھ متصل ہو یعنی جڑا ہوا ہو، جس طرح ایک قول کیا گیا ہے تو یہ اس تقیید پر یعنی مقید کرنے پر قرینہ ہوگا، یعنی خوف کی قید لگانے پر یہ ایک ہمارے لیے ایک ذریعہ ہوگا۔ اس بنا پر یہ بھی جائز ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ان خفتم پر معطوف ہو، شرط دو امروں کا، دو چیزوں کا مجموعہ ہے کہ خوف بھی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں، دونوں چیزیں موجود ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی شرط جس پر آیت کا ظاہر بھی دلالت کرتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نماز خوف صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، آپ کے بعد مشروع نہیں، یعنی اب درست نہیں، جبکہ عام علماء کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ حکم ثابت ہے، کیونکہ ائمہ ہر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اس لیے خطاب تمام ائمہ کو شامل ہے۔ یہ قرآن کے اسی اسلوب پر ہے کہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتا ہے، اگرچہ مقصود تمام امت ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے لا تک فی مریۃ منہ، تو خطاب تو بظاہر کسی شخصیت سے ہوتا ہے لیکن اس سے مراد عام امت بھی مراد لی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جہان فانی سے پردہ فرمانے کے بعد بھی نماز خوف کے جواز یعنی جائز ہونے پر حضور کے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ دلیل ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نماز خوف پڑھی،
جبکہ ان میں سے کسی نے کسی دوسرے پر اعتراض نہیں کیا، بس یہ اجماع بن گیا۔ ابو داؤد نے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں، یعنی ان کے سنگت میں، ان کے ساتھ میں کابل کے جہاد میں حصہ لیا۔ آپ نے ہمیں نماز خوف پڑھائی، یعنی صلاۃ الخوف جس کو کہتے ہیں، انہوں نے وہ پڑھائی۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الخوف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پر پوری تفصیل موجود ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے یوم صفین کو یہ نماز پڑھی۔ رافعی نے ذکر کیا کہ آپ نے حریر کے جنگ کے موقع پر یہ مغرب کی نماز صلاۃ خوف کی صورت میں پڑھی۔ پہلے طائفہ کو، یعنی پہلے گروہ کو، پہلی جماعت کو 1 رکعت، اور دوسرے طائفہ کو، دوسرے گروہ کو، لشکر کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ امام بہقی نے کہا کہ وہ جعفر بن محمد سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حریر کے جنگ کے موقع پر مغرب کی نماز صلاۃ خوف کی صورت میں پڑھی۔ یہ معرفت السنن والآثار باب کیف صلاۃ الخوف کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 18 پر موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو یاد رکھا گیا ہے کہ آپ نے حریر کی جنگ کے موقع پر نماز خوف پڑھی۔ یہاں خارجیوں کے ساتھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی تھی، اس کو حریر کہتے ہیں۔ تو نماز خوف پڑھی، جس طرح حضرت صالح بن خوات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اسی انداز سے نماز پڑھی، اور یہ روایت بھی معرفت السنن والآثار میں موجود ہے۔ اس سے پہلے اس کا حوالہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ کے واسطے سے ابو العلا سے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا کہ انہوں نے اصفہان میں صلاۃ خوف پڑھی۔ اصفہان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں نماز خوف پڑھی۔ امام بہقی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے طبرستان ایک علاقے کا نام ہے، تو اس میں مجوسیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے موقع پر نماز خوف ادا کی، جبکہ ان کے ساتھ حضرت حسن بن علی، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم تھے۔ اس کے حوالے کے لیے بھی آپ پہلا والا حوالہ جو کہ معرفت السنن والآثار کا ہے اسی کو دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد بتلا رہے ہیں کہ ابو داؤد اور نسائی نے ثعلبہ بن زہرم کے واسطے سے روایت کیا کہ ہم حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم میں سے کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی تھی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے پڑھی۔ آپ نے انہیں 1 رکعت پڑھائی اور انہیں 1 رکعت پڑھائی، یعنی ان کو 1 رکعت پڑھائی اور ان کو 1 رکعت پڑھائی۔ اور یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب من قال یصلی بکل طائفۃ رکعۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177۔ اب اس کے بعد کا بتلایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے نماز، آپ ان میں موجود ہو، قائم کریں ان کے لیے نماز، کھڑا رہے ایک گروہ آپ کے ساتھ، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے، یعنی مجاہدین کے 2 حصے کر دو، ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ انہیں نماز پڑھائیں، دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے گی، پھر وہ آئے گی، یہ جائے گی، اس طریقے سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز میں اسلحہ اٹھانا، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کہ اپنے ہتھیار پکڑ رکھیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز خوف میں اسلحہ اٹھانا واجب ہے۔ امام شافعی کا ایک قول بھی یہی ہے۔ اکثر علماء نے فرمایا یہ امر یعنی یہ حکم استحباب کے لیے ہے، مستحب ہے، اٹھانا چاہے تو اٹھائے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ تو وہ ہو جائیں جب وہ سجدہ کر چکے، فَإِذَا سَجَدُوا، یعنی جب نمازی امام کے ساتھ 1 رکعت مکمل کر لیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہو کہ جب وہ نماز پڑھ لیں، یہاں لفظ سجود ذکر کیا، مراد نماز ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح جز بول کر کل مراد لیا جائے۔ اب وہ جب سجدہ کر چکے تو ہو جائے تمہارے پیچھے، یعنی جو نماز پڑھ رہے تھے وہ دشمن کے سامنے چلے جائیں، اور آ جائے دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی،
ولتاتی طائفۃ اخری لم یصلوا، لو یصلوا یہ جو ہے فلیصلوا یہ طائفتن کی صفت ہے، اس کے اعراب کا محل وہی ہوگا جو طائفتن کا ہے۔ پھر دوسرا طائفہ نماز پڑھے، یہاں صلاۃ سے مراد مکمل نماز بھی ہو سکتی ہے اور دوسری رکعت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، یہاں حذر سے مراد وہ چیز ہے جس کے ساتھ دشمن کے شر سے بچا جا سکتا ہے، جس طرح زرہ، ڈھال اور اسلحہ جس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کئی انداز میں مروی ہے۔ ایک صورت وہ ہے جو ہم نے حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں عثمان کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز قصر کو ذکر کیا جب دشمن مسلمانوں اور قبلے کے درمیان میں حائل تھا۔ دوسری صورت وہ ہے جو شیخین نے صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھے جب ہم ذات رقاع میں تھے، اور وہاں آپ نے ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں اور دوسری جماعت کو بھی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہو گئی اور قوم کی 2 رکعتیں، متفق علیہ۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ الخوف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289۔ یہ حدیث 2 وجوہ کا احتمال رکھتی ہے، یعنی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام نے ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت ادا کی اور ہر جماعت نے آپ کے ساتھ 2 رکعت ادا کی۔ دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں اور ہر 2 رکعتوں کے آخر میں سلام پھیرا۔ یہی چیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں صراحت کے ساتھ واقع ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف کی صورت میں بطن نخل میں ظہر کی نماز پڑھاتے، آپ نے ایک جماعت کو 2 رکعت پڑھائیں، پھر آپ نے سلام کیا، پھر دوسرا طائفہ آیا، آپ نے انہیں بھی 2 رکعت پڑھائیں۔ یہ روایت معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145 پر موجود ہے۔ اسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کی سند سے روایت کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ جو ہے مجہول ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے، نے اس کو ثقہ کہا ہے، مضبوط کہا ہے۔ کہا کہ مجھے ایک ثقہ ابو علیہ اور دوسرے لوگوں نے یونس سے، انہوں نے حسن سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ابن جوزی نے اسے دارقطنی کے واسطے سے عبسہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ابن جوزی نے کہا کہ یہ صحیح نہیں۔ یحییٰ ابن معین نے کہا کہ عبسہ کچھ بھی نہیں۔ نسائی نے کہا کہ یہ متروک ہے، یعنی ان سے حدیث نہیں لی جاتی۔ ابو حاتم نے کہا کہ وہ حدیث وضع کیا کرتا تھا، یعنی حدیثیں گھڑتا تھا۔ اب اس حدیث کو ابو داؤد، ابن حبان، حاکم اور دارقطنی نے ابو بکرہ کی حدیث سے روایت کیا۔ ابو داؤد اور ابن حبان کی روایت میں یہ ہے کہ ابن حبان کی روایت میں ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی، دارقطنی کی روایت میں ہے کہ یہ مغرب کی نماز تھی۔ ابن قطان نے اسے معلل قرار دیا ہے، یعنی اس میں یہ حدیث معلول ہے، تو وہ علت وغیرہ کی یہ حدیث کی قسم ہے، کیونکہ ابو بکرہ صلاۃ خوف کے حکم کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ حافظ نے کہا کہ یہ معلل کی علت نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ صحابی کی مرسل ہے، یعنی حدیث کی قسم ہے مرسل، تو یہ صحابی کی مرسل ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ صلاۃ خوف کی تیسری صورت وہ ہے جو شیخین نے یزید بن رومان سے، انہوں نے صالح بن خوات سے، انہوں نے اس صحابی سے روایت کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاع میں صلاۃ خوف پڑھی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند سے صالح بن خوات سے، انہوں نے سہیل بن ابی حثمہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک جماعت نے آپ کے پیچھے صف باندھی اور ایک طائفہ نے دشمن کے سامنے صف آرائی کی۔ آپ نے اس جماعت کو 1 رکعت پڑھائی جو آپ کے ساتھ تھی، پھر آپ کھڑے رہے، انہوں نے آپ اپنی نماز کو مکمل کیا، پھر وہ جماعت چلی گئی اور دشمن کے سامنے صف آرا ہو گئی، پھر دوسری جماعت آ گئی، آپ نے انہیں 1 رکعت پڑھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی رہتی تھی، پھر آپ بیٹھے رہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہتی تھی، پھر آپ بیٹھے رہے، انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا، پھر ان کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب صلاۃ الخوف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 پر ہے۔ چوتھی صورت وہ ہے
جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہنان اور اسفان کے درمیان اترے۔ مشرکوں نے کہا کہ ان کی نماز انہیں والدین اور بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، وہ عصر کی نماز ہے، بس تم اپنی قوت مجتمع کر لو، یعنی اکٹھی کر لو طاقت، اور ایک ہی بار ان پر حملہ کر دو۔ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اپنے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک جماعت کو آپ نماز پڑھائیں اور دوسری جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہو۔ اپنی احتیاطی تدابیر اور اسلحہ کو یعنی ہتھیار وغیرہ کو لازم پکڑیں۔ ہر جماعت کے لیے 1 رکعت ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 رکعت ہو گئی۔ اسے امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا۔ اسی طرح امام بغوی نے کہا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخوف میں ایک جماعت کو 1 رکعت اور دوسری جماعت کو 1 رکعت پڑھائی اور انہوں نے اس کی قضا نہ کی۔ یہ روایت معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145 پر ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اسے حضرت زید بن ثابت نے بھی روایت کیا اور کہا کہ ہر جماعت کے لیے 1 رکعت ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 رکعت ہو گئیں۔ ایک قوم نے اسے انتہائی خوف کے عالم میں نماز پڑھنے پر محمول کیا ہے اور کہا کہ اس حالت میں فرض 1 رکعت ہے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145۔ 5ویں صورت وہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت سالم سے، وہ اپنے والد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نجد کے علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کی۔ ہم نے دشمن کے مقابلے میں صف بندی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایک جماعت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے صف آرا رہی۔ ایک جماعت آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور دوسری دشمن کے سامنے صف بنا کر کھڑی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، 2 سجدے کیے، پھر یہ جماعت اس جماعت کی جگہ چلی گئی جس نے ابھی نماز نہ پڑھی تھی۔ دوسری جماعت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 1 رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ ان میں سے ہر ایک اٹھ کھڑا ہوا، اس نے خود 1 رکوع اور 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری ابواب صلاۃ الخوف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 اور 129 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت نافع نے بھی اسی کے مثل روایت کیا اور یہ زائد کہا کہ اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو پیدل یا سوار ہو کر نماز ادا کرو، قبلے کی طرف منہ ہو یا نہ ہو۔ حضرت نافع نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جماعت نے پہلے نماز مکمل کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ خوف کی اس آخری صورت کو پسند کیا ہے، اس آخری صورت کو پسند کیا ہے، ابھی جو اوپر روایت میں ذکر کی گئی، باقی کو جائز قرار نہیں دیا۔ فرمایا دوسرا طائفہ امام کے سلام کے بعد دشمن کے سامنے چلا جائے، پھر پہلا طائفہ آ جائے، وہ پہلے اپنی نماز مکمل کر لے اور پھر دوسرا طائفہ آئے، نماز مکمل کرے اور سلام پھیرے۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے۔ اس میں موقوف قول مرفوع کی طرح ہوتا ہے، آپ نے اس کے علاوہ صورتوں کو جائز قرار نہیں دیا۔ دوسری صورت بطن نخل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، جو فرض پڑھنے والے کی نفل پڑھنے والے کی اقتداء کو مستلزم ہے، لازم آتا ہے کہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کی اقتداء کریں، یہ چیز لازم آ رہی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ طریقہ اس وقت تھا جب فرض 2 دفعہ پڑھے جاتے تھے، 2 مرتبہ فرض پڑھ لیتے تھے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اگر فردوں میں تکرار جائز ہوتا تو منافی کی موجودگی میں اس کے خلاف صورت کی موجودگی میں نماز خوف کے مشروع کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ تیسری صورت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رقاء میں نماز دلالت کرتی ہے، وہ اس بات کو مستلزم ہے، لازم آ رہی ہے یہ چیز کہ مقتدی امام سے قبل، امام سے پہلے رکوع اور سجود کرے، جو معروف نہیں، جو صحیح نہیں۔ امام کا مقتدی کے انتظار کرنا امامت کے تقاضے کے خلاف ہے کہ امام مقتدی کا انتظار کرے، یہ امامت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ چوتھی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہنان اور عثمان کے درمیان نماز ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ لوگوں نے صرف 1 رکعت ادا کی
جس پر عمل بالاجماع بالاتفاق متروک ہے، یعنی چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز خوف رکعت کو کم نہیں کرتی۔ پہلی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عثفان کے مقام پر نماز ہے، جب دشمن آپ کے اور قبلے کے درمیان حائل تھا۔ یہ کتاب اللہ کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، بس چاہیے کہ ان میں سے ایک طائفہ یعنی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، جبکہ اس صورت میں دونوں جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اور دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس صورت میں سب نے نماز پڑھ لی ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہم نے کہا کہ نماز خوف کی جتنی صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں سب قابل حجت ہیں، یعنی سب دلیل کے قابل ہیں۔ اختلاف صرف راجح اور مرجو میں ہے، یعنی کون سی صورت زیادہ پسندیدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں اس بات میں صرف ایک حدیث کو صحیح جانتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ صورتوں میں سے 4 کو پسند کیا، امام احمد نے 3 صورتوں کو پسند کیا۔ اگر دشمن مسلمانوں کے لشکر اور قبلے کی جانب ہو تو دونوں ائمہ کے نزدیک پہلی صورت پسندیدہ ہے جو آپ نے عثمان کے مقام پر نماز پڑھی۔ اگر دشمن قبلے کی سمت میں نہ ہو تو امام شافعی اور رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پسندیدہ دوسری صورت ہے جو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن نخل میں نماز پڑھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض پڑھنے والے کی نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز صحیح ہوتی ہے، جبکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح نہیں۔ تیسری صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رقاع میں نماز ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی پسندیدہ صورت ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ صورت قرآن حکیم کے ظاہر کے زیادہ موافق، نماز کے لیے زیادہ احتیاط اور دشمنوں سے حفاظت میں زیادہ مؤثر ہے، یعنی باثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ سجدہ کر لیں اور وہ پیچھے چلے جائیں، یعنی جب نماز پڑھ لیں، پھر فرمایا دوسری جماعت آ جائیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ سیاق کلام یعنی جو اس سے قبل کی جو عبارت ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ پہلی جماعت نے نماز پڑھ لی ہے، اور فرمایا بس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس کا مقتضی یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ وہ مکمل نماز پڑھیں۔ اس کا ظاہر دلالت کرتا ہے کہ ہر جماعت اپنی نماز مکمل کر کے امام کو چھوڑے۔ اس میں نماز کے بارے میں احتیاط اس اعتبار سے ہے کہ اس طرح نماز میں عمل جانا اور آنا زیادہ نہیں ہوتا۔ جنگ کے بارے میں احتیاط اس اعتبار سے ہے کہ جب وہ نماز میں نہ ہوں گے تو ضرورت کے وقت جنگ کرنے اور بھاگ جانے پر زیادہ قدرت رکھیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھی صورت وہ ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیسری صورت ہے کہ جب جنگ زوروں پر ہو تو جس طرح ممکن ہو نماز پڑھیں، سوار ہوں یا پیدل، اور ضرورت کی وجہ سے وہ قبلے کو ترک کرنے یعنی چھوڑ دینے اور اعمال کثیرہ میں کرنے میں وہ معذور ہوں گے، یعنی وہ عمل کثیر جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عام طور پر صلاۃ خوف میں وہ ایسا کرنے کے بعد بھی ان کی نماز فاسد نہیں ہوتی، آنا جانا اس طریقے سے۔ اگر وہ رکوع اور سجود سے عاجز ہو، سجدہ کرنے سے، رکوع کرنے سے عاجز ہو تو اشارے سے انہیں ادا کریں، جبکہ سجدے کا اشارہ پست ہونا چاہیے، یعنی رکوع کے مقابلے میں سجدے میں زیادہ اشارہ جھک کر کرنا چاہیے اور زیادہ جھکاؤ ہونا چاہیے اس میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنگ کی حالت میں چلتے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ آپ کے نزدیک جنگ اور عمل کثیر نماز کو توڑ دیتا ہے، تاہم یعنی لیکن سوار ہو کر اشاروں سے نماز پڑھنا جائز ہے، یا ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ سورہ بقرہ میں اس آیت فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ فائدہ: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلاۃ خوف 14 صورتوں میں مروی ہے، انہیں روایت کیا گیا ہے، جنہیں ابن حزم نے ایک الگ جز میں نقل کیا ہے۔ ان میں سے بعض صحیح مسلم میں ہیں اور اکثر سنن ابن داؤد میں ہے۔ حاکم نے ان میں سے 8 کا ذکر کیا اور ابن حبان نے 9 کا ذکر کیا۔ مسئلہ: جمہور علماء کے نزدیک حالت اقامت میں صلاۃ خوف پڑھنا جائز ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ہیں۔ امام ہر جماعت کو 2 رکعت پڑھائے گا اور مغرب کی نماز میں پہلی جماعت کو 2 رکعتیں اور دوسری جماعت کو 1 رکعت پڑھائے گا۔
پھر اس کے بعد بتلا رہے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار تمنا کرتے ہیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی کفار تمنا کرتے ہیں، فَيَمِيلُونَ کا عطف تغفلون پر ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ تم پر یک بارگی یعنی ایک دم حملہ کر دیں۔ لو کا کلمہ لو تغفلون، اگر تم غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم حملہ کر دے، تو لو کا کلمہ جو ہے تمنی کے لیے ہے، اور یہ جملہ وداد یعنی چاہت کا بیان ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ لو مصدریہ ہو اور جملہ محل نصب میں ہو، کیونکہ یہ ودن کا مفعول ودہ کا مفعول ہوگا، اور یہ اس علت کا بیان ہے جس کی وجہ سے انہیں مسلح ہونے یعنی ہتھیار بند ہونے اور اس کیفیت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہتھیار اٹھا کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کلبی نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محارب اور بنی انمار پر حملہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دشمنوں میں ایک فرد بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ نے اپنا اسلحہ یعنی اپنے ہتھیار وغیرہ اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جبکہ آپ نے اسلحہ اتارا ہوا تھا، ہتھیار وغیرہ اتار دیے تھے۔ آپ چلتے گئے یہاں تک کہ وادی کی دوسری طرف تشریف لے گئے۔ آسمان سے بارش نازل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وادی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان حائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے تو غویرث بن حارث محاربی نے آپ کو دیکھ لیا، کہا کہ اگر میں انہیں قتل نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے۔ پھر وہ پہاڑ سے نیچے اترا، اس کے پاس تلوار تھی جو اس نے نیام سے نکالی ہوئی تھی۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، غویرث بن حارث کے لیے میری طرف سے جس طرح چاہے کافی ہو جا۔ اس نے وار کرنے کے لیے تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نیچے کی تو کندھوں کے درمیان شدید درد اٹھنے کی وجہ سے منہ کے بل گر پڑا، تلوار ہاتھ سے گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، فرمایا اے غویرث، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کہا کوئی بھی نہیں۔ فرمایا کلمہ شہادت پڑھ، میں تجھے تیری تلوار دے دوں گا۔ کہنے لگا میں نہیں پڑھوں گا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کبھی جنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کے خلاف دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلوار دے دی۔ غویرث نے کہا قسم بخدا آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اس اخلاق کا زیادہ حقدار تھا۔ غویرث اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹا۔ ساتھیوں نے کہا تجھ پر افسوس، کس نے تجھے قتل کرنے سے روکا؟ اس نے کہا میں نے حملہ کرنے کے لیے تلوار نیچے کی، اللہ تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتا کس نے میرے کندھے کے درمیان شدید ضرب لگائی اور میں منہ کے بل گر پڑا۔ ایسا لگا کسی نے کندھوں کے بیچ میں خطرناک مار ماری اور میں منہ کے بل گر پڑا۔ پھر سب واقعہ ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ اس کی تفصیل کے لیے آپ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 کو دیکھ سکتے ہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ آیت۔ پھر اس کے بعد ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ، اگر بارش سے اسلحہ کے تر ہونے کی پریشانی ہو، یعنی بارش کی وجہ سے ہتھیار بھیگ جانے کا ڈر ہو اور اس کی پریشانی ہو، یا مریض ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے اسلحہ یعنی ہتھیار وغیرہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اسلحہ وزنی ہے، ان تدعو سے پہلے جو ہے فی حرف جار محذوف ہے۔ یہاں شرط ایسے جملے کے درمیان واقع ہے جو جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے جزا کو کلام سے حذف کر دیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں۔ تقدیر کلام یوں ہوگی، اس طرح ہوگی وَإِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، یعنی اگر تم بیمار ہو، تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ہتھیار رکھ دو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بارش اور مرض میں بیماری میں اسلحہ اتارنے یعنی ہتھیار اتارنے کی رخصت دی۔
یہ آیت اس امر پر یعنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سابقہ آیت میں یعنی پہلی والی آیت میں اسلحہ لینے کا حکم یعنی ہتھیار اٹھانے کا حکم وجوب کے لیے، جس طرح امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ استحباب کے لیے نہیں، یہ یعنی ان کی دلیل ہے۔ پھر بتلا رہے ہیں قلعہ یا دوسری محفوظ پناہ گاہ کے اندر رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ دشمن کی نقل و حرکت سے ہوشیار رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، تو دشمن کی نقل و حرکت سے ہوشیار رہو، یعنی قلعہ یا دوسری محفوظ پناہ گاہ کے اندر پناہ میں رہا کرو۔ اس قسم کے حالات میں احتیاط لازم پکڑنے کا حکم ہے، یعنی بہت احتیاط رکھنے کا حکم ہے تاکہ دشمن ان پر حملہ آور نہ ہو جائے، کیونکہ جانوں کا فائدہ بے فائدہ ضیاع سے بچاؤ یعنی ضائع ہونے سے بچنا یہ ضروری ہے، جو بالآخر یعنی اخیر میں اعلاء کلمۃ الحق کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جملہ یعنی اس قسم کے حالات میں احتیاط کرنا آیت کو اس شان نزول کے ساتھ موافقت حاصل ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ دشمن سے خوف کی صورت میں لشکر سے دور نہ جائیں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، دنیا میں قتل اور گرفتاری کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور آخرت میں آگ کی صورت میں یعنی عذاب ہے۔ اس میں مومنوں کو احتیاط کے حکم کے بعد کفار کے خلاف مدد کا وعدہ ہے تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور انہیں علم ہو کہ احتیاط کا حکم ان کی کمزوری اور دشمن کے غلبے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ حکم اس لیے دیا کیونکہ عام ضابطے کے اسباب سے فائدہ اٹھانا نیز یعنی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے ساتھ ہوشیاری اور تدبر کے ساتھ اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ پھر کلبی نے مذکورہ روایت میں کہا، وادی پرسکون ہو گئی، پانی بہنا ختم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لے آئے، تمام واقعہ سنایا اور یہ آیت انہیں سنائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ زخمی تھے، یعنی انہیں